ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ مسجدیں بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں جھاڑو دینا، مسجدوں میں روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا، علم کا درس دینا، یہ ساری باتیں مسجد آباد کرنے کی بات۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کی تاریکی میں مسجد کو جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا۔ مسجد بنانا نیکی ہے، بلکہ مسجد بنانا تو ایسی نیکی ہے جس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی مسجد بنی رہے گی، آباد رہے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ بعض ایسے بدبخت بھی سنے جاتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر آ کر شور شرابہ کرتے ہیں اور نمازیوں کو اور ذکر کرنے والوں کو اور مسجد میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلے بہانوں سے، جھوٹے ہیلے بہانوں سے۔ تو بہرحال مسجد کی ویرانی کا جو سبب بنے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے۔ فالتو باہر بھی بیٹھنا ہے، گلی کے باہر چبوترے پر بھی بیٹھنا ہے، گھر میں بھی بیٹھنا ہے، تو مسجد میں آگے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ بھلے دو دروازے ہیں، ایک سے گئے اور دوسرے سے نکل گئے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کی یاد کرنے ذکر کرنے نہیں گئے، رستہ بنایا اپنے معاملات کے لیے، اپنے کام کے لیے۔ آپ کو جانا ہے پچھلی گلی میں، آپ نے کہا اتنا لمبا چکر کاٹ کے کون جائے گا، چلو ذرا اس سے گھسنے دروازے سے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح اصل مسجد کو راستہ بنانا ناجائز۔ یہ جو احاطہ مسجد میں گیٹ سے اندر آنے کے بعد جگہ ہوتی ہے، یہ اکثر مسجدوں میں فنائے مسجد ہوتی ہے۔ تو فنائے مسجد کی نیت ہو گئی، اس کے بعد اسے اصل مسجد بنانا چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل مسجد ہو گئی اس کو اب فنائے مسجد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسجد تا قیامت وہ اصل مسجد ہی رہے گی۔ رستے کے بارے میں میں نے بتایا کہ اصل مسجد کو رستہ بنانا اس طرح کہ ایک جگہ سے آئے دوسرے سے نکل گئے اپنی ضرورت کے لیے، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں۔ فنائے مسجد میں سے ہو کر اس طرح گزر جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن اس سے بھی کوئی بچ جائے تو بہت اچھا ہے کہ فنا کو بھی راستہ بلا وجہ کیوں بنایا جائے۔ یہ تو ہو گیا کسی فرد کا ذاتی ضرورت سے کبھی کبھار اچانک خیال آ جانا اور راستہ بنا لینا، اور ایک راستہ ہوتا ہے باقاعدہ راستہ جس کو کہتے ہیں گزرگاہ۔ عام لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، دونوں طرف بازار، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، دن رات لوگ چل رہے ہیں۔ ایسا راستہ اصل مسجد میں بنانا تو بالکل حرام، جو آپ نے میں نے قاعدہ بتا دیا کہ اصل مسجد تا قیامت کیا ہے؟ مسجد، اور اس کو رستہ بنائیں گے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ بدل دیا، اس میں تغیر تبدل کر دیا۔ وقف کو اس کی حیثیت سے بدلنا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ تو اصل مسجد جب تا قیامت مسجد ہے تو اس کو گزرگاہ بنا دینا، بیچ میں ایک دو صفوں کو خالی کر کے اور دو گیٹ نکال کر آنے جانے محلے والے بازار والوں کو کہنا یہاں سے چلا پھرا کریں۔ اس طرح کا عام راستہ بنانا مطلقاً ناجائز ہے، اصل مسجد میں بھی ناجائز، فنائے مسجد میں بھی ناجائز۔ اصل مسجد میں بھی ناجائز ہے اور فنائے مسجد میں بھی ناجائز، اس لیے کہ فنا وقف ہوئی ہے کس لیے؟ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے، ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے۔ اور آسان کر کے بات کروں، جو جگہ جس لیے وقف کی گئی، جو جگہ جس لیے وقف کی گئی، اس جگہ کو اس وقف کی حیثیت سے بدلنا کہ وہ وقف جس لیے تھا وہ نہ رہے، یہ حرام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ عام ضابطہ یہی ہے۔ ایک آدھ صورت استثنائیوں میں نے آپ سے ذکر کر دی، مثلا فنائے مسجد تھی تو اس کو ضرورتاً داخل مسجد کیا جا سکتا ہے، لیکن فنا کے اندر گزرگاہ نہیں بنا سکتے۔ کوئی اپنا گھر آ کر بنا لے اور کہے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس کو گھر بنانے کی اجازت نہیں، یہ مسجد ہے، مسجد کے لیے وقف ہوئی ہے اور مسجد کی ضرورت کے لیے وقف ہوئی ہے۔ اب کوئی مدرسہ بنانے والا آ جائے اور کہے بھائی یہ فنا ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مدرسے میں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم ہوگی، چلو مدرسہ بنا دیتا ہوں، تو مدرسہ چاہے کتنا ہی اچھا دینی کام کیوں نہ اور اس میں کتنی اچھی تعلیم کیوں نہ دی جائے، لیکن مدرسہ جدا گانا وقف ہے، مدرسہ اور ہے، مسجد اور، تو نہ اصل مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے نہ فنائے مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے۔
تو رستے کے حوالے سے یاد رہے گا آپ کو، ایک عام شخص کا دروازے سے داخل ہونا، دوسرے سے نکل جانا، یا ایک طرف سے داخل ہونا دوسری طرف سے نکل جانا، راستہ بنانا، یہ جائز نہیں اصل مسجد کو۔ فنائے مسجد میں سے اس طرح کبھی کوئی گزر جائے تو اور راستہ اس کو باقاعدہ نہ بنایا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں جو بچ جائے اچھا ہے، اور مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ حرم کا جو صحن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حرم کے صحن سے جایا جاتا ہے، تو وہ راستہ تو کنٹینیوسلی چلتا ہے، تو وہ کس میں آئے گا؟ مسجد حرام شریف میں جی جی عمارت کے باہر کا راستہ، جی جی، جو چاروں طرف صحن نما جگہ ہے، کافی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، جی جی، وہ جگہ جہاں چلنا پھرنا ہوتا ہے، وہاں سے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے اسی صحن کو راستہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں رستہ بنانے کی بات جو میں نے کی نا، رستہ بنانا جائز نہیں، باقاعدہ گزر گا، یہ کب ہے؟ وقف کرنے کے بعد۔ ایک جملہ یاد کر لیں، بہت آسانی رہے گی۔ جو جگہ وقف کر دی گئی اب اس میں راستہ نہیں بن سکتا، وقف کرنے سے پہلے ہی اندر آنے کا راستہ بنا دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں جو راستہ اندر آنے کا بنایا گیا جدید تعمیر میں، مسجد تو آہستہ آہستہ بڑی نا، کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس پہلے مسجد ہی نہیں تھی، کعبۃ اللہ شریف کا، پھر مسجد بنی، پھر مسجد کی انتہا کہاں تک تھی؟ جہاں پر طواف ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے مطاف، جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا، پھر اب مطاف کے بعد بھی جو عمارت ہے وہ بھی داخل مسجد کر لی گئی۔ تو اس طرح جو وہاں تبدیلیاں ہوتی رہیں تو یقیناً نیت یہ کی گئی ہوگی کہ وقف کرنے سے پہلے آنے کا راستہ بنا دیا، تو مسجد وقف کرنے سے پہلے اس میں راستہ آنے کا بنا دیا جائے، یا جو جگہ خارج رکھی جائے وہ خارج رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے، اس کو مسجد کر دیا تو اب یہاں نئے کمرے، گھر، حجرے، فنائے مسجد کا وضو خانہ اندر وغیرہ کچھ نہیں بن سکتا، لیکن یہاں جب مسجد بنی تھی اور وقف کی گئی تھی، اس سے پہلے جب عمارت بن رہی تھی، وقف سے پہلے اگر کوئی ایک کمرہ بنا دیا جاتا، اور نیت کیا ہوتی کہ اس میں سامان مسجد رکھا جائے گا، ادھر دوسرا کمرہ بنا دیا جاتا تو اس کے اندر بھی سامان مسجد ہوتا، پھر نیت کرتے تو وہ دو کمرے خارج مسجد ہوتے، وہ دو کمرے کیا ہوتے؟ اصل مسجد سے باہر۔ وقف کرنے کے بعد اس میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی، وقت سے پہلے پہلے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے احکامات جدا ہوتے، تو وہاں جو راستہ ہے وہ وقت سے پہلے کا ہوگا، نیت کرنے سے پہلے کا، اس لیے جائز ہے اندر، اور ہے بھی اندر آنے کا راستہ، وہ عام گزرگاہ نہیں ہے، یعنی وہ راستہ ویسی نمازیوں کے آنے کا ہے، طواف کرنے والوں کے آنے کے لیے۔ ایسے راستے تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں آپ نے طاق دیکھے ہوں گے، وہ ہوتے ہیں اس لیے کہ نمازی اندر حال میں آ جائے، سیڑھیاں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ چڑھ کے اوپر نمازی آ جائے، تو رستے کا یہ وہ مفہوم نہیں ہے۔ راستہ وہ ہے جو بازاروں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے لوگ آتے جائیں جاتے جائیں، جس طرح بازاروں میں آمد و رفت ہوتی ہے عام، یہ رستے بنانا ناجائز، اور عام طور پر مسجد کی کسی جگہ سے داخل ہو کر لوگ آنا شروع ہو جائیں، بار بار چلتے رہیں، تو یہ وہ راستہ نہیں ہے، یہ تو مسجد میں چل کر ہی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، طواف بھی چل کر ہی ہوتا ہے، اور طواف کرنے کے لیے چل کر ہی آئیں گے، تبھی تو طواف کریں گے کعبۃ اللہ شریف کا، تو یہ راستہ بنانا نہ ہوا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھا مسجد کو راستہ بنانے کا مطلب۔ اب ہے مسجد اور گندگی۔ بنیادی بات لکھ لیں کہ نجاست، ناپاکی، گندگی، گھن والی چیز ہے، کچرا، کوڑا، ناک سے نکلنے والی رطوبت، تھوکنا، کوئی گارا مٹی جو کیچڑ ہوتا ہے رستے کا وہ لا کے مسجد کے فرش کو آلودہ کر دینا، اس طرح کی گندی چیزیں، اور بو، بدبو، اور کیا ہے؟ بدبو، نجاست، گندی چیزیں جو اگرچہ ناپاک نہ ہو، جس طرح میں نے مثال دی رستے کا کیچڑ، گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں، اور بدبو، ان سب چیزوں سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ مسجد اور نجاست کا کوئی تعلق نہیں، اس کو تو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں فضائل ہے نا۔ آپ نے فضیلت سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں مسجد میں ایک خاتون جن کا تعلق حبشہ سے تھا وہ صفائی کیا کرتی تھی، بعض روایات میں ان کا نام بھی آیا ام محجن۔ ان کا انتقال ہو گیا، انہیں دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھ کے تدفین بھی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ ہوئی، صحابہ کرام نے سارا معاملہ کیا ہوگا، جنازہ ہوا ہوگا، غسل وغیرہ کے بعد پھر تدفین ہوئی ہوگی، تو آپ
علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے، اور روایات میں بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی قبر پر جنازہ پڑھا اور پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں، تو پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. عام حالات میں قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، دفنانے سے پہلے جنازہ ہوتا ہے. اور قبر میں کب جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی بغیر جنازہ پڑھے ہوئے مسلمان میت قبر میں دفنا دی جائے، اور قبر میں دفنانے کے بعد جب تک یہ گمان غالب ہو کہ اس کا جسم سلامت ہوگا. ایک مسئلہ اضافی، بغیر جنازہ پڑھے کسی مسلمان کو دفنا دیا گیا اور دفنانے کے بعد یہ گمان غالب ہے کہ ابھی اس کا جسم قبر میں سلامت ہوگا. یہ موسم، ملک اور جسامت وغیرہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، 2 4 دن، 5 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کا الگ لحاظ ہوگا. تو جب تک یہ گمان غالب ہوگا اس وقت تک ایسی میت جسے بغیر جنازے کے دفنایا گیا قبر پر جنازہ اس کا پڑھا جائے گا. کہ جنازہ پڑھنا کیا تھا؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ. جان بوجھ کر سارے مسلمان چھوڑیں گے سب گناہگار ہوں گے، باس پڑھ لیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسی غفلت ہو گئی یا مسلمانوں کے بس اختیار میں ہی نہیں رہا، کسی نے ایسی تدفین کر دی مسلمان کی، تو اب یہ ہے کہ جب تک غالب گمان ہے کہ اس کی میت کا جسم سلامت ہوگا تو اس کا جنازہ قبر پر جا کر پڑھیں گے. تو بہرحال یہ مسئلہ تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا. ایک روایت میں یہ فرمایا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ اب دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات. آپ قبر اطہر ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور باہر اوپر کھڑے ہو کر زمین پر قبر میں جنہیں دفنایا گیا صحابیاں ہیں، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کچرا کوڑا گرد اور غبار وہ مسجد سے صاف کیا کرتی تھی. تو قبر کے باہر کھڑے ہو کر تشریف لا کر آپ نے استفسار کیا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ تو دیکھیے حضور زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کے حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقائد ہے نا کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانو ما یکون کا علم حاصل ہے. تو آپ صحابیہ سے پوچھتے ہیں جو دفنا دی گئی ہیں کہ تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہیں؟ آپ ان سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا یہ سنتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. پتہ چلا کہ قبر پہ جو مدفون مسلمان ہے، میت ہے، وہ آنے جانے والوں کو ایک طرح سے پہچانتی، ادراک ہوتا ہے اور سلام کرنے والوں کا سلام سنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوتی. پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے جواب بھی دیا ہے، میں نے سوال کیا اس نے جواب بھی دیا، سنا بھی اور جواب بھی دیا، اور یہ کہا کہ مسجد سے گرد و غبار کوڑا کرکٹ نکالنا میں نے سب سے افضل عمل پایا ہے. حضور یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، انہیں یہ فضیلت ملی. تو آج اگر کوئی اسلامی بہن ایک عورت یہ سوچیں کہ یہ اتنا ثواب کا کام ہے تو میں مسجد کی صفائی کر دیا کروں گی، تو کیا اسے اجازت ہوگی؟ دیکھیے مسجد میں جو ہے وہ خواتین کو آنے کی اجازت نہیں. زمانہ رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں صحابیات مسلمان خواتین مسجد میں تشریف لایا کرتی تھی. نماز میں صفوں کی ترتیب کے مستقل احکام کتابوں میں موجود ہیں، آپ نے بھی بہت سنے پڑھا ہوگا. اور بندی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے کہ سب سے آگے مردوں کی صف ہوگی، پھر جو ہے وہ بچوں کی صف ہوگی، پھر عورتوں کی صف ہوگی. یہ جو احکام اپنے اپنے ہیں، لیکن بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو زمانے کے حالات سے بدل جاتے ہیں. اس دور میں صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر آپ کے دیدار کے جام بھر بھر کر پی کر آپ سے دین سیکھ کر وہاں صرف سیکھا نہیں جاتا تھا، عمل بھی کیا جاتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف علم نہیں سکھایا، علم پر عمل کرنا بھی سکھایا. تو جو معلم ہے، دین کی خدمت کرنے والا ہے، سکھانے والا ہے، وہ فقط اگر علم ہی سکھاتا رہے، مقصد صرف یہ ہو کہ جو میں جانتا ہوں وہ پڑھ کر سنا دوں، یہ لوگ بھی جان لیں، اور سیکھنے والے بھی آئیں کہ بس زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی ہو جائے، آج 3 صفحے بھر کے لے کر جانے تاکہ میں لوگوں میں بتاؤں کہ اتنی حدیثیں مجھے یاد ہو گئی، اتنے مسئلے یاد ہو گئے.
تو دیکھیے صحابہ کرام کا یہ تصور نہیں ہوتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معلم بنا کر بھیجے گئے نا. قرآن پاک میں فرمایا کہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. تو سرکار کی تعلیم علماء کو ورثے میں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے زیور سے آراستہ کرنا. علم بھی سکھانا ہے، ان کو عمل بھی سکھانا ہے. اور سیکھنے والوں کا مخصوص سیکھنے والے صحابہ کرام جیسے کہ وہ سیکھتے تھے فقط علم کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور علم کیا ہے؟ عمل کا زینہ. کرنی کیا ہے؟ عبادت. قرآن پاک میں ہے نا کہ عبادت کرنے کے لیے بھیجا، پیدا کیا گیا. تو اصل تو عبادت ہوئی، بغیر علم کی عبادت نہیں ہوتی. جو فقط علم ہی سیکھتا رہے، عبادت کرنا مقصد ہی نہیں، تو بتائیے اس کی نیت میں فساد ہے، کھوٹ ہے. تو صحابہ کرام علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوتے تھے. قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی ان کے پیش نظر تھی، اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکاتے بھی تھے، اور ان کے دل بھی بڑے ستھرے ہوتے تھے. اپنے خیالات تک پر وہ گرفت کیا کرتے تھے، برے خیالات اور اس طرح کے معاملات سے وہ بچے ہوئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک صحبت کی برکت سے. قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. بتائیے کہ آپ معاشرے میں ایسے رکھنے والے ہیں؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، وہ بھی اگر ایسا ہو تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے. ایسے لوگ نہیں رہے. نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مستقل بیانات فرماتے ہیں اور تلقین فرماتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں. نگاہیں اٹھانے، غیر ضروری تانک جھانک، اس کی جو خطرات ہیں ان سے آگاہ فرماتے رہتے ہیں. یہ سارا قرآن و حدیث میں تو لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر پاکیزہ ہو گئے تھے، ان کے دل ستھرے ہو گئے تھے، تو ان کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے تھے. خواتین بھی آتی تھیں تو ان کی نگاہیں حیا سے جھکی ہوئی. صحابہ کرام ہوتے تھے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ روایات میں آیا کہ جب تک وہ صحابیات چلی نہ جائیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. اس طرح کی بھی روایات. اور آنے والیوں کے لیے بھی پابندی ہوتی تھی خوشبو لگا کر نہ آئے. اور آج کل جو خواتین کا حال ہے بازاروں میں اور تقریبات میں اور دیگر معاملات میں، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر مسجد میں آنے کی اس طرح عام اجازت دے دی جاتی تو مسجدوں کا ماحول بھی کیا ہو جاتا؟ مقدر. تو خواتین کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل و بہتر ہے. تو وہ صورت اور ہوگی. خصوصی حکم تھا، دور کے لحاظ سے صحیح تھا، جدا گانا تھا. اب دور مختلف ہو گیا تو اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ شریعت فتنہ اور فساد سے کیا روکتی ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے دروازے کو بھی بند کرتی ہے. تو مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کیا گیا. بلکہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ گھر میں. اور سین سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کمرے میں. اور کمرے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کٹھیا دالان میں. یعنی جتنا وہ چھپ کر پڑھے گی اور جتنا تنہائی میں پڑھے گی وہ نماز اس کی افضل و بہتر ہے. اس لیے علماء نے جو ہے یہ ممانعت فرمائی کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں. تو ان واقعات کو دلیل بنا کر آج کل کی عورتوں کو جو ہے وہ اجازت دے دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلے کی بہرحال وضاحت تھی. مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کے حوالے سے جو فضیلت آئی، ایک اور فضیلت، ایک روایت ابن ماجہ شریف کی ہے کہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. دیکھیں مسجد بنانے والے کے لیے بھی اللہ گھر بناتا ہے، اور مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. تو وہ صحابیہ تھی، مسجد سے انہیں محبت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، گرد و غبار کوڑا کرکٹ نکالتی تھی. ان کو کیا فضیلت ملی؟ ایک روایت میں یہ آیا کہ ان کی جب قبر پر آپ تشریف لے کر گئے تو ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کون سا عمل افضل پایا. پھر صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہیں؟ آپ نے کہا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. پھر فرمائے انہوں نے جواب بھی دیا، یعنی سنا بھی اور جواب بھی دیا کہ مسجد سے گرد و غبار دور کرنے کے عمل کو میں نے سب سے افضل پایا. تو ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر رہ کر اندر کا حال جان سکتے ہیں تو اب ظاہری وصال کے بعد اپنے قبر اطہر شریف میں رہ کر اوپر کا حال بھی تو جان سکتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ علم غیب کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، روز اول سے روز آخر تک کا مخلوق کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ عقیدہ بالکل برحق اور ثابت شدہ ہے. ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں کہ مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا. تو مسجد کے فضائل پر تو باقاعدہ مستقل کتابیں، مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع شدہ کتاب علمیہ میں
جس کا ترجمہ کیا گیا جنت میں لے جانے والے اعمال. مسجد کے بارے میں 4-5 فصلیں قائم ہیں اور اس میں آپ احادیث پڑھیں، ایسا جذبہ اور شوق بڑھتا ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کی خدمت ہی اپنے ذمہ لے لی جائے. مسجد کی آبادی کے سارے کام آدمی کرنا شروع کر دے. رات کو جانے والوں کی فضیلت، نماز پڑھنے والوں کی فضیلت. تو آج کے اس سلسلے کے بعد آپ نیت کریں کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال سے مسجد کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضرور سنیں گے اور مسجد کو آباد کرنے کی سچی پکی نیت کریں گے. اور یہاں جو آج مسائل بیان کیے جا رہے ہیں مسجد کے بارے میں، ضروری فضائل اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان سے آدمی کو رغبت ملتی ہے عبادت، لیکن عبادت کرنی کس طرح ہے جب فرض اور واجب سیکھیں گے. ضروری مسائل سیکھ لیں گے تو صحیح طریقے سے عبادت ہوگی، ورنہ بعض اوقات عبادت بھی رائے گاہ ہو جاتی ہے. اب مسجد میں نجاست، گندگی اور بو، اس سے بچانا واجب. اب اس حوالے سے 2-3 مسئلے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں. بار بار دہرائیے گا، تکرار کیجیے گا، یاد ہو جائے گا، پھر آپ اس کی رعایت بھی کر سکیں گے. مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں. مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں. 2 صورتیں، اگر نجاست لے کر گئے اور اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی، مسجد کا فرش، دیواریں گندی پلید ہو جائیں گی، آلودہ ہو جائیں گی نجاست سے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. غالب گمان یہ ہے کہ نجاست لے کر جاؤں گا اور اس طرح جا رہے ہیں کہ مسجد کا فرش آلودہ ہو جائے گا، تو مکروہ تحریمی اور گناہ. یوں ہی نجاست میں سے بو اٹھ رہی ہے اور اس سے مسجد کی ہوا پر اثر پڑے گا، مسجد کی جو فضا ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بو والی ہو جائے گی. اور بدبو ہے تو بدبو کے ساتھ جانا مسجد میں، یہ بھی ناجائز و گناہ. تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست اس طور پر ہے کہ اس سے نہ بو اٹھ رہی ہے، نجاست اس طور پر ہے کہ نہ بو اٹھ رہی ہے اور غالب گمان بھی یہ ہے کہ اس سے مسجد آلودہ نہیں ہوگی، تب بھی مسجد میں نجاست لے کے جانا منع ہے، آداب مسجد کے خلاف. لیکن ممنوع گناہ نہیں، ممنوع گناہ نہیں، فقط ممانعت ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا. لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ مسجد کا فرش آلودہ نہیں ہوگا اور اس میں سے بو بھی نہیں ہے کہ مسجد بدبودار ہو جائے گی، تو اس صورت میں گناہ نہیں. یہی حکم بدن یا لباس پر اگر نجاست، بدن یا لباس پر اگر نجاست ہے تو اس کے ساتھ مسجد میں جانے کا بھی یہی حکم ہے. کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور بغیر دھوئے پاک کیے آ گئے مسجد کے اندر، آداب مسجد کے خلاف، مطلقاً منع، مسجد کی بے ادبی. اور اگر نجاست اس طور پر کپڑوں پر ہے یا بدن پر ہے کہ غالب گمان ہے کہ مسجد کا فرش کیا ہوگا؟ آلودہ ہو جائے گا، مسجد کا فرش کیا ہوگا؟ آلودہ ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، تو گناہ، مکروہ تحریمی ہو گناہ. یہ تھا نجاست کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے گندگی کا، یعنی جو ناپاکی تو نہیں ہے، مثلا ناک صاف کرنا مسجد میں تھوکنا، باہر کا جو رستے کا کیچڑ ہے اگرچہ وہ ناپاک بالفرض نہیں بھی ہے، اور رستے کی کیچڑ کے ناپاک ہونے نہ ہونے ہی کا حکم ہوتا ہے، گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں جو رستے کا کیچڑ ہوتا ہے ان کے ساتھ مسجد میں آ گئے، فرش گندا کر دیا. یا مثلا ننگے پاؤں باہر گھومے جا رہے ہیں اور پاؤں ایسے گندے ہو گئے ہیں کہ جناب فرش پر چل رہے ہیں تو گندگی فرش پر چھوٹ رہی ہے. اور اسی طرح آپ سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے گندے پاؤں، کہ پیچھے دیکھنے والے بھی گندے پاؤں دیکھ کر گھن کھا رہے ہیں اور تنفر ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے قدم مسجد میں رکھا، فرش پر بھی وہ گرد و غبار اور آلودگی اور جناب وہ گھن والی چیزیں. تو اس طرح مسجد کو اگرچہ ناپاک کوئی چیز نہ ہو لیکن ہو گندی چیز، اس سے بھی فرش مسجد کو اور دیواروں وغیرہ کو آلودہ کرنا گناہ ہے. اگرچہ ناپاک نہیں ہے، گھن والی گندی چیز ہے تو اس سے بھی مسجد کو آلودہ کرنا گناہ. ایسی صورت کے ساتھ داخل ہونا بھی منع. ایک مسئلہ خاص یاد کر لیں جس سے غفلت ہوتی ہے، عام طور پر تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو کر ہی آدمی مسجد میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات مسجد سے بالکل متصل وضو خانے ہوتے، وضو خانے. اب نماز کے لیے آئے جلدی جلدی اور وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اور اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو یہ جو اعضائے وضو دھلنے کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں یہ مستعمل پانی ہوتا ہے. تو مستعمل پانی بھی گندا پانی ہوتا ہے، اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی.
تو اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں، فوراً وضو خانے سے اتر کے فرش مسجد پر آئے اور وہ قطرے ٹپکتے ہیں مسجد کے فرش پر، یہ بھی گناہ ہے. کیا ہے؟ اور اس سے غفلت بہت زیادہ ہے. اس مسئلے سے آج پکی سچی نیت کریں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے ہوا ہے تو سچی توبہ کر لیں آج ابھی اسی وقت کہ میں نے توبہ کی، اگر مجھ سے آج سے پہلے اس طرح مسجد کی بے ادبی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو میں سچے دل سے اپنی اس بے ادبی پر توبہ کروں. اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہا کریں. وضو کرنے والا جب بیٹھے اور خاص طور پر اٹھے، بالخصوص جو کم عمر کے نوجوان بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھائیں. بچوں کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کو مسجد میں آنا دینا یہ منع ہے. اتنے چھوٹے بچے جو آداب مسجد کا خیال نہیں رکھیں. سمجھدار بچے جو نماز پڑھنا جانتے ہیں اور آداب مسجد کا خیال رکھ سکتے ہیں تو وہ مسجد میں آئیں گے اور انہیں قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم بھی دی جائے گی. یہ ناجائز نہیں ہے، زمانے سے ہوتی آئی ہے، بچے مسجدوں میں پڑھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ غفلت بھی ہوتی ہے، اور بڑے سمجھدار بچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات مسجد آلودہ ناپاک بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو پڑھانے والے مولوی میں اور مسجد کے کمیٹی کے افراد ہیں، بالفرض دونوں نہ ہوں تو اہل محلہ تو ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں. مسجدوں میں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا سب پر ضروری ہے نا، حتی المقدور. تو یہ ذمہ داری فقط مسجد کی کمیٹی کی نہیں، امام صاحب کی نہیں، مؤذنی کی نہیں. 24 گھنٹے تو امام صاحب نگرانی کرنے سے رہے. تو جو جس کی نگاہ پڑے، جس کے سامنے برائی ہو، وہ ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. اپنے دل کو منانے کے لیے ایک آدھ بار بول دینا ایسے ہی اور پھر چپ ہو کے بیٹھ جانا، اس سے بھی بازوں کا کام نہیں چلتا. شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کو سکھانا ہے اور کسی کو بتانا ہے مسئلہ، تو جب تک اسے سکھایا نہ جائے اور سمجھایا نہ جائے، گویا آپ نے سکھایا ہی نہیں، تو ہلکی پھلکی ایک آواز لگا دی اور سامنے والے کے پلے پڑی نہیں پڑی، اسے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا، وہ اپنی غلطی پر قائم بھی آپ کے میں تو بری ذمہ ہو گیا. یوں نہ کریں، بلکہ سمجھانے کی، اور اس وقت تک سمجھانے کی جب تک آپ کو امید ہو کہ شاید یہ غلط فہمی کا شکار ہے، اسی لیے دوبارہ غلطی کر رہا ہے، کہ دوبارہ بتا دے. ہاں جب آپ کو یہ غزن غالب ہو جائے کہ میرے بار بار بتانے کے باوجود اور صحیح طرح سمجھانے کے باوجود بھی یہ مسئلہ بالکل واضح تھا، سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، سامنے والا مان ہی نہیں رہا، ہٹ درمی کر رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے آپ کے بس سے باہر ہے، دل میں برا جانیں گے، اور جو اسے روک سکتا ہے اس کو کہہ دیجئے گا. تو بہرحال یہ وضو کے مسائل اور مسجد کو گندگی سے بچانا، مستعمل پانی کے قطروں سے مسجد کے فرش کو بچانا، یہ لازم و ضروری ہے. یہ خود بھی دھیان رکھیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے آسان انداز میں سمجھا کر باز رکھیں. بچوں کو مسجد میں لے جانے کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو مسجد میں آنا منع ہے. اگر وہ آ رہے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روکیں، پیار محبت سے سمجھا کر انہیں واپس بھیج دیں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور جب وقت آئے گا آپ آ جائیے گا، نماز پڑھ لیجیے گا، سمجھا کر، جھڑکے نہ، کہ بچے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت چھوٹے بچے، جس طرح میں نے بتایا ناسمجھ بچوں کو مسجد میں جانا مطلقاً منع ہے. لیکن اگر اندیشہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں جا کر مسجد کو ناپاک کر دے گا، آلودہ کر دے گا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے آ گئے مسجد کے اندر، تو چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا منع تھا، وہ خود آتا تب بھی روکنا ضروری تھا. حدیث شریف میں ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، ومجانینکم، اور پاگلوں سے بچاؤ. تو بچے پاگل آداب مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتے، بے عقل ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچانا ضروری، تو ان کو لانا بھی تو منع ہی ہوگا. تو جو بچوں کو لائے تو اب اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اگر مسجد کے آلودہ ہونے کا غالب گمان ہے کہ یہ بچہ جسے میں لے کے جا رہا ہوں انگلی پکڑ کر یا گود میں اٹھا کر، اور ہے وہ نہ سمجھ، یہ کوئی نجاست کر دے گا یا مسجد کو آلودہ کر دے گا، غالب گمان ہو رہا ہے، اس صورت میں بچے کو لانا گناہ، غالب گمان ہے تو اس صورت میں بچے کو لانا گناہ. یوں ہی بدبو پھیل جائے گی کسی وجہ سے، اس کی نجاست وغیرہ کی وجہ سے، اس کا بھی غالب گمان ہے، تو مسجد کو بو سے بچانا بھی واجب ہے. اس صورت میں بھی بچے کو لانا گناہ. اور اگر بچہ ایسا نہیں ہے، حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ نجاست سے مسجد کو آلودہ نہیں کرے گا، یا
بو وغیرہ سے ہوا مسجد کی اس پر اثر نہیں پڑے گا. نمازی یا نمازی نہ ہو تو فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوگی, بو نہیں پھیلے گی. تب بھی ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ ہے, اگرچہ گناہ نہیں لیکن آداب مسجد کے خلاف, اور اس سے بھی بچنا ہو. تو یہ مسئلہ تھا مسجد میں بچوں کو لانے کا اور مسجد میں بچوں کو پڑھانے کا. اس سے پہلے مسجد میں نجاست اور گندگی اور بو, اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو مسئلے بتا دیے. ساتھ ہی مسجد کو رستہ بنانا, اس کے حوالے سے بھی کلام ہو چکا. اب ہے مسجد میں نماز جنازہ. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. جنازہ مسجد میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس سے مراد ہے اصل مسجد. کیا ہے؟ اور وصف مسجد. کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا. کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا. جیسی جگہ مسجد سے متصل جو آپ نے سمجھی کہ ضرورت اور مصلحت کے لیے وقف جگہ ہے, جہاں حجرہ ہوتا ہے, سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, فرش وغیرہ صاف کر دیا جاتا ہے, بوقت ضرورت نماز بھی پڑھی جاتی ہے, دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی جگہ پر اگر جنازہ رکھا گیا اور پیچھے صفحے بن گئی تو وہاں جنازہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مسجد کے علاوہ کوئی جگہ مخصوص ہے جنازہ گاہ ہے, وہاں جنازہ پڑھا جائے. اصل مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے, چاہے جنازہ اندر ہو یا جنازہ باہر. مقتدی اندر ہے, جنازہ باہر, اس صورت میں بھی مکروہ. جنازہ اندر, مقتدی اندر, تب بدرجہ اولا مکروہ. ہاں ایک قول یہ ہے کہ اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے, اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے اور نمازی اندر ہے تو بعض علماء کے نزدیک اجازت. لیکن صحیح قول میں نے آپ کو بتایا, مفتابی قول وہ جس پر عمل کرنا ہے کہ نہ جنازہ باہر اور مقتدی اندر ہو, اس صورت میں بھی مسجد میں جنازہ نہیں پڑھنا. جنازے کو اندر رکھ کر اس طرح بھی مسجد میں جنازے کا آواز نہیں کرنا. یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ بعض علماء کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ جنازہ اگر باہر اور نمازی اندر ہو تو اب اگر کوئی اس مسئلے پر عمل کرتا ہے اور کسی سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے یا کسی عالم کے فتوی پر عمل کرتا ہے تو اس سے الجھنے کی یا فتنہ کرنے کی, اس سے سختی سے منع کرنے کی یہ حاجت نہیں ہے. یہ حاجت نہیں. وہ جو عمل اس طرح کر رہا ہے یا جہاں ہو رہا ہے اس کو آپ نہ روکیں. جو سمجھانے والے ہیں وہ سمجھا دیں گے, جو پوچھنے والے انہیں مسئلہ بتا دیں گے کہ آئندہ ایسا بھی نہ کریں. لیکن اب اگر کوئی کر رہا ہے اور کسی کے فتوے یا مسئلے پر عمل کرتا ہے پوچھ کر, تو اسے آپ گناہ گار نہ کہیں اگر وہ کسی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے. نہ الجھیں. ہاں خود عمل یہی کریں, اور جہاں جنازہ مسجد میں نہیں ہوتا ہرگز ہرگز مسجد میں جنازے کا اہتمام نہ ہو. جنازہ باہر اور مقتدی اندر ہو, اس صورت میں بھی نہ ہو کہ جنازہ مطلقاً مکروہ ہے. وہ حصہ مسجد جو اصل مسجد میں وقف کر دیا گیا اور بعد میں کسی وجہ سے اس کو ہٹا کر مسجد کو توڑ کے اور مدرسہ بنا دیا گیا, ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مسجد کے لیے زمین وقف کر دی گئی وہاں مدرسہ نہیں بن سکتا. جس نے بنایا ہے وہ گناہ گار, اس پر توبہ واجب. اس مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے. جس نے بنایا اور اس کے اندر عمارت میں پیسہ صرف کیا سارا تاوان اسی کے ذمے ہے. تو مسجد جب مسجد ہو جائے تو اب اس کے نہ اصل مسجد میں نہ فنائے مسجد میں مدرسہ نہیں بن سکتا. تو مدرسہ بنا ہی غلط اور اس کا توڑنا ضروری ہے, تو وہاں بھی جنازہ نہیں ہوگا. ہاں اب اگر جو مدرسہ بنا ہے اور فنائے مسجد میں بنا ہے, اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. فنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ مدرسہ غلط بنا ہے اور اس کو توڑنا ضروری ہے, اس لیے مدرسے میں جنازہ پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کو توڑیں گے, زمین برابر کر کے جو فنا کی جگہ تھی اس کو ویسا ہی رکھیں گے. ہاں فنا ہونے کی وجہ سے وہاں جنازہ ہوگا. اس عمارت کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ بھی یاد کر لیں کہ مسجدوں میں مدرسے بنے ہوتے ہیں. جس طرح فنائے مسجد کے بارے میں نے آپ کو تنبیہ کی کہ فنا کے بارے میں اپنی طرف سے آپ سمجھ کے مطابق حکم نہیں لگائیں گے جب تک کسی عالم اور مفتی سے تصدیق نہ کرا لیں, پوچھ نہ لیں. اپنی مرضی سے یہ نہیں کہیں گے فنا میں جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے, یہ فنا ہے یا فنا نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں مدرسے یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ کو نظر آئیں دکھائی دیں ان کے بارے میں بھی وہم اور وسوسے میں نہیں پڑنا. یہ جو میں سارے مسائل بتا رہا ہوں کہ وقت میں وقت کی جگہ کچھ اور بنانا, کسی اور طور پر اس کو استعمال کرنا, عمارت بنانا, اس کی ہیت بدلنا, یہ ناجائز ہے. کب؟ جب وقت کی نیت کر لی گئی, جب وقت کی نیت کر لی گئی ہو. اگر ایک پورا بڑا پلاٹ خریدا اور خریدتے ہوئے نیت یہ ہے کہ اس میں مسجد بھی بناؤں گا, سائڈ میں مدرسہ بھی ہوگا, ادھر کوئی فلاحی ادارہ بھی ہوگا,
ادھر جناب کچھ اور بھی ہوگا کام، تو اس طرح کی نیت کے ساتھ پوری عمارت بنا دی، بعض کو مسجد کر دیا، بعض کو جناب مدرسہ جامعہ بنا دیا، بعض کو کچھ اور بنا دیا. تو یہ جو ابتداءً ایسے کام ہوئے اور مسجدوں میں سارے آس پاس آپ کو نظر آئے، وہ سب درست ہے، اور ان جگہوں کا فنائے مسجد سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کی تعریف بھی آپ کو لکھوا دی ہے. تو جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیں، جو سمجھ میں نہیں آیا تو بغیر سمجھے ہوئے نہ کسی کو کچھ بتائیں، نہ کسی پر کوئی اعتراض کریں. ایک ضروری اور اہم ترین ضروری مسئلہ یاد کر لیں کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. تو یہاں جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے محدود وقت میں، محدود مدت میں، یہ حرف آخر نہیں ہے. ہر موضوع کے بارے میں سارے احکامات کا حافظ نہیں بنا دیا جائے گا. اگر 63 دن میں اس طرح عالم فاضل اور مفتی اعظم بننا ہوتا تو پھر سارے 63 دن میں ہی بن جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہمیں سیکھنے کی موقع ملا، اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا. جو کچھ نہیں جانتے تھے بہت کچھ جاننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، تو اس کو غنیمت جانے اور اس کو آخری کورس نہ سمجھیں یا آخری بار آنے کا معاملہ نہ ہو. اس کو پہل سمجھیں کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے، اب یہ آغاز مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کئی سال تک متواتر اپنے بارے میں غور کریں گے، عقائد، مسائل اور تصوف کے دلی امراض، تکبر، غیبت، چغلی وغیرہ، اس پر جو موضوعات پر بیان ہو، بار بار غور کریں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، پھر سوالات قائم کریں گے، پوچھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر تکرار کریں گے، پھر یاد کریں گے، اس طرح جا کر آپ اپنے ضروری مسائل کو سیکھ سکیں گے. ورنہ فقط سننا یا لکھ کے گھر چلا جانا، ایک آدھ کاپی رجسٹر بھر لینا اور سمجھنا میں نے فرض علوم کا کورس کر لیا ہے، اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہے. کورس اس نے کیا ہے جس نے حاصل کیا، پڑھا اس نے ہے جس نے سمجھا، جتنا سمجھا ہے اتنا پڑھا ہے. 63 دن میں اگر یہاں پر 63,000 باتیں کی گئیں، 63 دن میں اگر 63,000 باتیں کی گئیں اور آپ کو سمجھ میں صرف 63 باتیں آئی ہیں، کتنی باتیں؟ 63. تو آپ نے صرف 63 باتیں حاصل کی ہیں، اس کا علم حاصل کیا. جو باقی ہزاروں باتیں آپ نے سمجھی نہیں، اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا. یہ یاد کر لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بغیر سمجھے مسئلہ بیان کرنا حرام. اب ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی پہلے میں اس کی تحقیق کر لوں. تو بھائی تحقیق تو آپ کو ہو چکی. مسلمان کا بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اس کو خود ہی تحقیق ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. یعنی یہ تو وہ فرض ہے جو عالم فاضل اور مفتیان کرام کی حد تک نہیں، عام آدمی، مسلمان کے بچے، عورتیں، بچے سبھی کو پتا ہوتا ہے نماز پڑھنا فرض. تو جس کی تحقیق ہو چکی اس کی تحقیق تھوڑی کرنی ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہوتا ہے. تو جو مسئلے سمجھے سمجھائے ہیں اور سب صحیح سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینا فرض، حج کرنا فرض، روزے رکھنا رمضان کے فرض، توڑیں گے تو قضا کرنی پڑے گی، شرائط کے ساتھ توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، جھوٹ بولنا گناہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، حسد کرنا گناہ، ظلم کرنا، کسی کا مال دبا لینا گناہ، یہ سارے واضح مسئلے ہیں. اور ان کی حیثیت تو ضروریات دین کی حد تک ہے. کس حد تک ہے؟ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن کی تحقیق ہمیں ہو چکی ہے پہلے، جبھی تو ضروریات دین بن گئی. بہرحال بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. وہ تحقیق کی مثالیں میں نے 3 4 5 ابھی بیان میں آپ کو دے دی ہیں کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، پھر سمجھ آتا ہے، پھر جب سمجھتے ہیں تو اس کو اپلائی کیا جاتا ہے مسئلے کو. اس طرح کے دقیق مسائل جو عام طور پر پڑھے سمجھے نہیں جاتے لیکن ہوتے ضروری ہیں، وہ جب تک تحقیق نہ کر لیں ان کو بتائیں نہ. تحقیق کس سے کرنی ہے؟ مفتی مستند. اعلیٰ حضرت نے 2 الفاظ استعمال کیے، یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے. ادھر ادھر کسی بچے کو پکڑ کے کہہ دیں میں نے پوچھ لیا مسئلہ، یا کسی نے ٹوپی پہنی اور ابھی توبہ کر کے آیا، داڑھی رکھی اور ابھی قضا نمازیں پوری بھی نہیں کرنی، پہلی بار نماز پڑھی اور باہر نکلا تو لوگوں نے کہا مولانا صاحب ذرا مسئلہ بتائیے گا. انہوں نے بھی جا کے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا. پوچھنے والے بھی کہہ رہا ہے جناب پوچھ لیا، تحقیق ہو گئی. تو کیا اس کو تحقیق کہتے ہیں؟ نہیں. پہلے جس سے تحقیق کرنی ہے وہ خود تو محقق ہو، پہلے سے ثابت شدہ ہو کہ بھئی اس کی بات پر چلنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، میں نے بھی پوچھ لینا ہے. تو مفتی مستند کس سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ مفتی مستند جس پر اعتبار کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو مفتی مستند ہوگا عوام بھی اس کا اعتبار کرے گی، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، دین سمجھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، وہ بھی اس سے پوچھتے ہوں گے مسئلہ. اس طرح کا آدمی مشہور ہو جاتا ہے مسائل بتا کے.
تو جتنا وہ جانتا ہے وہ بتا سکتا ہے، جو اسے آئے گا آپ کو سمجھا دے گا، نہیں آئے گا تو وہ بھی کیا کہے گا، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور دوسرا یہ کہ جو مفتی نہ ہو، کہ مفتی کے لیے اہلیت زیادہ ہوتی ہے، کم از کم عالم معتمد کیا ہو، مفتی نہ ہو تو عالم کیا ہو، معتمد، یعنی عالم دین بھی ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، غلط مسائل نہیں بیان کرتا، لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، جو بتاتا ہے بہت ساری باتیں صحیح نکلتی ہیں جتنا وہ جانتا ہے، تو جو وہ جانتا ہے موٹے موٹے مسئلے ان سے تحقیق کر لیجیے۔ تو یہ ہے تحقیق۔ اسی طرح کسی بہت معتبر کتاب میں، مسئلہ بہار شریعت کتاب انتہائی معتبر ہے، اسی سے ماخوذ اور انہی معتبر کتابوں سے مسائل کا انتخاب کر کے امیر اہل سنت نے اہم موضوعات پر، نماز کے احکام، نجاستوں کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کتنے فرض علوم کے بارے میں کتابیں عام فہم الفاظ میں لکھی ہیں اور بہت تحقیق کے بعد لکھی جاتی ہیں، وہ پڑھے، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی پوچھنا کس سے آپ نے، مفتی مستند سے یا عالم معتمد سے۔ یہ ایک بات تھی۔ بہرحال ضمناً مسئلہ اب چل رہا تھا مسجد میں جنازے کا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ پہلا سوال، بدبودار کھانا یا بدبودار کپڑے مسجد میں لے کے جانا، نہانے کے بعد جو تولیہ وغیرہ جس سے اپنا جسم صاف کیا ہوتا ہے وہ لے کے جانا کیسا ہے؟ لیکن جسم جب صاف ہو گیا نہانے کے بعد تو اب تو جسم پر بو تو رہی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ وہی مستعمل پانی ہوگا۔ تو مستعمل پانی کے بارے میں مسئلہ آپ کو بتایا کہ مسجد کو اس سے بچانا ضروری ہے، تو تولیے سے صاف کریں گے تو اچھی بات ہے۔ ہاں، تولیے سے مسجد میں کھڑے ہو کر صاف کرنا یہ ایک بظاہر اچھی بات نہیں لگتی، بلا ضرورت تو ایسا ہرگز نہ ہو، اور صاف کرتے ہوئے اگر قطرے وغیرہ نیچے گریں گے تو وہی جو مسجد کو آلودہ کرنے والا گناہ ہے وہ آئے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی تولیہ مسجد میں فقط لے کر آیا ہے اور تولیہ بدبودار نہیں ہے، فقط مستعمل پانی صاف کیا ہے اس نے تولیے سے، وہ لے کر آیا ہے، تو اس پر گناہ نہیں۔ کئی بھائیوں کے پاس تولیے ایسے ہیں نا، وہ نہانے کے بعد اسے سکھاتے نہیں، اسے لے آتے ہیں تو اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب یہ سارے جزیات اس کے بنیں گے بہت سارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ بو سے بچانا واجب۔ جسم پر بو ہے، لباس میں بو ہے، منہ میں بو ہے، کچا پیاز لہسن وغیرہ کھا کر آ گئے، یا اسی طرح سامان کے اندر بودار اشیاء بیگ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اندر بدبودار بھبکے اٹھ رہے ہیں۔ مثلا امامے کی مثال امیر اہل سنت دیتے ہیں، بعض اوقات امامہ بندہ رہتا ہے اور اس کو کھول کر ہوا میں یا دھوپ میں نہیں ڈالا جاتا، پسینے وغیرہ سے بو ہو جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات سر سے اٹھانے یا رکھنے میں بو پیدا ہوتی ہے، یہ بھی سب ممنوع ہے۔ تو مسجد کو بو سے بچانا واجب، بدبو کی ساتھ مسجد میں آنا گناہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر مسجد میں صحن میں ضروریات مسجد کی اشیاء رکھی جائیں لیکن اگر جگہ اصل مسجد کی ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ صحن مسجد میں سامان رکھ دیا جائے لیکن وہ صحن اصل مسجد کا ہو تو اس بارے میں کیا حکم؟ لیکن ضرورتاً تھوڑا بہت سامان کبھی کوئی اٹھا کر بیگ لایا اور نماز پڑھنی ہے، اصل مسجد میں پاس بیگ رکھا، نیت باندھ کے نماز پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کوئی چند افراد آئیں ایک ساتھ اور باجماعت نماز پڑھنی ہے، اب سارے مسجد سے باہر تو بیگ رکھیں گے نہیں، چھوٹا موٹا سامان ہے تو اپنے پاس سائیڈ میں رکھیں گے۔ تو مسجد میں اس طرح کا چھوٹا موٹا سامان رکھنا اور نماز وغیرہ پڑھنا یہ اس کی اجازت ہے۔ ہاں، سامان اس طریقے سے رکھنا کہ اس میں صفیں بھی متصل نہیں ہو رہی، نمازیوں کی جگہ کی بھی تنگی پڑ رہی ہے، اور سامان بالکل بکھرا پڑا ہے اور منظر ہی جو ہے بالکل بدل گیا ہے، مسجد کا ماحول نظر نہیں آ رہا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ سامان رکھنا ہے، ضرورتاً رکھنا ہے تو نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، صفوں میں رکھنا نہ پڑے، اور سامان بکھرے ہوئے گھر کا منظر پیش نہ کرے۔ اور اصل مسجد سے اگر ان سب صورتوں میں زیادہ سامان ہے تو اس کو بچایا جائے، فنا کے اندر کسی حجرے میں یا جگہ پر رکھ دیا جائے، وہ سب سے بہتر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو سوال عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ دو پلر کے درمیان کیا صف قائم کی جا سکتی ہے؟ جی، دو پلروں کے درمیان کیا صف قائم کی جا سکتی ہے؟ بلا ضرورت نہیں کر سکتے، جمعے میں اتنے زیادہ نمازی ہو گئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی تو اب مجبوراً پلر کے درمیان بھی صف بنے گی، عام حالات میں مکروہ ہے۔ دوسرا سوال عرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی، اس کی وضاحت فرما دیں۔ مسجد بنا دی گئی کا مطلب جائے سجود، یعنی مسلمان پوری روئے زمین پر
کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ ہے مسجد لغوی، یعنی وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھنے کے لائق جگہ ہے، پاک صاف ہو تو شرائط کے ساتھ. تو یوں ساری زمین کیا بن گئی مسجد، کہیں پر بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی. خالی مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھیں تو ہوگی ایسا نہیں. اور مسجد کی اپنی ایک اصل حیثیت ہے، وہ بنانا، تعمیر کرنا اور اس میں جماعت سے نماز پڑھنا وہ واجبات میں سے. اگر چند افراد مل کر چندہ کر کے مسجد بناتے ہیں تو اب ان میں مالک کون ہوگا اور کون اس کو وقف کرے گا جس کی نیت سے اصل مسجد سے متصل جگہ کو فنائے مسجد بنایا جائے؟ دیکھیں عام طور پر مسجدیں بنتی ہیں تو بعض اوقات تو فرش پہلے ہی وقف ہو جاتا ہے اور پھر تعمیر چندے سے ہوتی ہے. تو چندہ دے کر اگر زمین بنائی اور وقف کی تو جتنوں نے چندہ دیا سب واقف. اب رہ گیا نیت کون کرے گا، تو چندہ دینے والے کریں گے جبکہ وہ کر سکتے ہوں. اور چندہ لیا ہے جناب کسی اور ملک سے اور مسجد بنی کسی اور ملک میں، کس نے چندہ دیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں، تو دلالتاً یہ چندہ لینے والوں کو ایک طرح کی وکالت ہوتی ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کی طرف سے خریدنے اور پھر اسے مسجد کر دینے کی کیا ہوتا ہے ان کو اذن. تو جب وہ چندہ جمع کرنے والوں میں جو مسجد کا جسے متولی اور جو بانی کے طور پر بنایا جائے گا وہ نیت کرے گا مسجد ہو جائے گی. تو اصل نیت ہے مالک زمین. اور اسی طرح تعمیر اگر سب نے مل کر کی، 1000 افراد نے مل کر مسجد تعمیر کی وہ سب بھی واقف، اور زمین وقت کی 1000 افراد نے چندہ دے کر وہ بھی واقف، سب واقف ہیں. اور نیت بھی انہی کو کرنی ہوگی. لیکن اب وہ نہیں کر پاتے، چندہ دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو چندے کے ساتھ چندہ لینے والوں کو گویا وہ اذن بھی دے دیتے ہیں کہ آپ مسجد خریدے بھی اور وہاں اذان اقامت کے ساتھ اس کا راستہ کشادہ کر کے نمازیوں کو اجازت دے دیں. جب نمازی نماز پڑھیں گے مسجد ہو ہی جائے گی، اگرچہ منہ سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ کرے. تو عام طور پر مساجد ایسے بنتی ہیں چندے کے ساتھ، تو جو بنانے والے ہوتے ہیں بنا کر نماز پڑھنے کی عام اجازت دے دیتے ہیں. اذان اقامت کے ساتھ جب پہلی نماز پڑھی جاتی ہے مسجد ہو جاتی ہے. اور واقف سارے ہوتے ہیں، زمین جنہوں نے وقف کی اکیلے نے کی وہ اکیلا واقف، عمارت وقف کی وہ بھی زمین کے حکم میں وہ بھی واقف، چندے سے 1000 لوگوں نے مل کے کی سب واقف ہیں. تو واقف وقف کرے تو اب اس کے پاس آ کر رہنا ضروری تو نہیں ہوتا. مسجد کے لیے متولی کا ہونا بھی ضروری نہیں، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. ہر مسجد کے لیے متولی ہونا ضروری نہیں. متولی کی ضرورت پڑتی ہے مال وقف کے لیے اور وقف کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے. تو مسجد کے اندر اگر اس طرح فنائے مسجد اور املاک وقف کی ہیں اور وہاں سے آمدنی آتی ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے تو ان سب کا انتظام کرنے کے لیے متولی بنایا جاتا ہے. تو جو انتظام مسجد سنبھالتا ہے، نیت کا تعلق واقف سے ہوتا ہے یا اس کی اجازت سے جو اس کا وکیل معزون ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام.